نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بات کریں گے آج جناب حضرت ابو بکر صدیق کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف لڑائی، زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والوں کے خلاف قتال، جہاد۔ نبی کریم اس کا ذرا سیاق و سباق پہ پہلے تھوڑا دیکھ لیں کہ پوزیشن کیسی تھی، صورتحال کیسی تھی، اور جو ہے امیر المومنین پھر پہلے خلیفہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا آرڈر دیا، کیا سوچا، کیا حکمت عملی اختیار کی۔ کیونکہ یہ ضرور آپ نے اور لوگوں نے یہ واقعہ تاریخ میں، احادیث میں اور سنا ہوگا بہت سے علماء سے، مولانا حضرات، مولوی حضرات سے، لیکن اس پہ تھوڑا میں اس کی سیاق و سباق، تاریخ اور اس پہ بات کر کے 2-4 منٹ تو زیادہ جو میرا فوکس ہے اور جو میرا پوائنٹ ہے، جو میرا ٹارگٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم تب جو ہے نا اسلامی احکامات پہ امپلیمنٹیشن کیسی تھی، کیا تھی، اور اب ہم کہاں پہ کھڑے ہیں کہ صحابہ کے دور میں کیسے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اقوال کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، قرآن کے فرمان کو، اللہ کے فرمان کو وہ کیا ویلیو دیتے تھے، اور ہم آج کیا کر رہے ہیں۔ اس میں 2 ہوں گے اینگلز، ایک تو زکوٰۃ اور جو اسلام کے ارکان ہیں ان کی اہمیت، اور دوسرا ہے کہ اس میں لڑائی اور جہاد کیسے ہو گیا جو آج کے دور میں ہم اسے اس اینگل سے دیکھتے ہیں۔ سیاق و سباق یہ ہے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تھے، آپ ظاہری دنیا سے رخصت فرما گئے، چلے گئے، تو خلیفہ کا جو منصب تھا خلافت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ رب العزت نے ان کو دیا، ان کو ملا، انہوں نے اس کو شروع کیا۔ اس میں ہوا یہ، ایک تو بڑی پوزیشن تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ کو اور بڑا پیار کرنے والوں کو، ایک تو ان سے وہ ہو گئی جدائی، چلے گئے، ایک تو وہ بڑا ایک طرح سے نقصان والا معاملہ ہوا، غم والی پوزیشن ہوئی، ایک جو امت تھی، امت مسلمہ ایک ان پوزیشن میں تھی۔ اسی ابھی سنیریو میں ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق نے جو ہے خلافت کی ہے 2 سال، ان میں بہت سارے انہوں نے جو ہے نا بہتر فیصلے کیے اور فتوحات بھی ہوئی، اور اپنے حکمت عملی سے انہوں نے بڑا اچھا جو ہے نا اسلامی دنیا پہ، اسلام پہ بڑا اچھا امپیکٹ ڈالا۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب لوگوں نے دیکھا، قریبی قبائل جو تھے مدینہ کے، کہ اب جو ہے ہم ان پہ کہتے ہیں ان کو کہ ہم جو ہے نماز جو ہے ہم وہ ادا کریں گے، نماز پہ امپلیمنٹ ہم پہ رکھیں، لیکن زکوٰۃ ہم ادا نہیں کریں گے۔ اب اس میں بھی بہت سے علماء کے ڈفرینٹ وہ ہے نا ویوز ہیں، وہ اس میں یہ چیزیں نکالنے کی کوشش کرتا ہے کہ جی انہوں نے تو کہا تھا کہ آپ کو نہیں پے کرنی، کوئی اور طریقے سے ہم اس کو خرچ کریں گے، کسی اور جگہ پہ دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ تب جو ہے
ایک بڑا فائٹ کے لیے، لڑائی کے لیے ایک پراپر جو ہے نا وہ ایک فوجی جو گروپ تھا، ایک مجاہد جو تھے امت مسلمہ کے، وہ گئے ہوئے تھے فائٹ کے لیے، دعوت کے لیے، فتوحات کے لیے اسلام کے۔ تو بڑے جو مین جو تھے نیو جنریشن ینگ لوگ، وہ تو نکلے ہوئے تھے لڑائی پہ، مدینہ میں نہیں تھے، اور پیچھے بچ کے بہت زیادہ بوڑھے لوگ، بچے، عورتیں، یعنی کہ ایک اسٹرینتھ کے حساب سے، ایک پاور کے حساب سے ایک طرح کی کمزوری آئی ہوئی تھی۔ اب یہ ادھر ادھر کے قبائل تھے جو پہلے ہی انہوں نے اسلام قبول ایسے ہی کچھ وہ دل میں تھی کچھ میل جنہوں نے قبول کیا، یا اللہ رب العزت میں جانتا ہے ان کے معاملات، لیکن انہوں نے یہ اپنی ڈیمانڈ رکھ دی کہ ہم زکوٰۃ جو ہے نا وہ ادا نہیں کریں گے۔ زکوٰۃ سے وہ بالکل ایک طرح سے انکاری ہو گیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کو اس چیز کا پتہ چلا تو انہوں نے ایک واضح طور پہ اس کا اعلان کر دیا کہ ہم جو زکوٰۃ نہیں دیں گے، یعنی کہ نماز پڑھیں گے جس طرح نماز کے لیے اللہ کا حکم ہے، اور زکوٰۃ کے لیے بھی ویسا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ جو زکوٰۃ نہیں دے گا اس کے ساتھ ہم لڑیں گے، فائٹ کریں گے، قتال کریں گے۔ تو تب جو ہے صحابہ کا بھی آپس میں، جناب حضرت عمر فاروق نے بھی کہا کہ ایک طرح پوزیشن ایک عجیب ہے، کنڈیشن ایک عجیب ہے، اور ہماری حالت کچھ اس نوعیت کی ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے جو کلمہ پڑھنے والے نماز چلیں وہ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں اگر دیتے تو چلیں دیکھ لیں، باقی اس کو ابھی رہنے دیں۔ بلکہ اس لیے ضروری ہے کہ کسی علاقوں میں جو ہے نا، میرا خیال ہے غالباً یمن والی سائڈ پہ، کہ ایک کوئی جھوٹا کس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا کہ جی میں بھی نبی ہوں، تو نبوت کے لیے ان سے جو ہے نا جا کے فائٹ کرنی تھی، ان سے جا کے وہ سارے معاملات ان سے نپٹتے ہیں۔ پہلے اس معاملے کو آپ رہنے دیں، اس معاملے کو ابھی نہیں چھیڑتے، تو اس کو ابھی دیکھتے ہیں پھر بعد میں نہیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق جو ہے نا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ معاملہ زیادہ ضروری ہے، اس کو نمٹانا ہے پہلے، کیونکہ جو لوگ مرتد ہو گئے ہیں، جنہوں نے انکار کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن لوگوں نے ایک جو زکوٰۃ دیتے تھے، اس سے اگزامپل ہے یہ جو ہے نا ورڈ بائی ورڈ تاریخ میں آپ کے الفاظ رقم ہیں کہ جو کوئی بکری کا ایک بچہ بھی حضرت وسلم کی حیات مبارکہ میں دیتا تھا اور ساتھ وہ رسی دیتا تھا، اگر وہ رسی بھی نہیں دے گا تو میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا، میں اس کے ساتھ فائٹ کروں گا۔ تو اس کے لیے پھر حضرت ابوبکر صدیق نے یہ زور سے ایک طرح سے جو ہے نا حضرت عمر فاروق کے ایسے سینے پہ مکہ مارا، ان کو جو جوڑا کہ عمر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو بڑے تم بہادر تھے، بڑے معاملات تھے تمہارے، اب کیا ہوا؟ تم ڈر گئے ہو؟ کیا خوف ہے تمہیں؟ تو پھر جناب حضرت عمر فاروق پھر تھوڑا سائڈ پہ گئے اور مسجد نبوی کی دیوار کے سائے میں کچھ دیر بیٹھے اور اللہ سے ایک طرح سے رجوع کیا، وہ معاملات ایک طرح سے سوچا، اس چیز کو فوکس کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں اور وہ پھر بھی اس معاملے میں اڑے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ایسے ہی کرنا ہے، ایسی کیا بات ہے؟ تو اللہ کی طرف سے جناب ابوبکر کو یہ کیا الہام ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو پھر ان کو بھی اللہ نے اس چیز کا انکشاف یا کشف یا اس چیز کے سینہ کھول دیا، پھر ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ ٹھیک ہے، جس طرح نماز ہے اسی طرح زکوٰۃ ہے، تو اس طرح تو لوگ جو ہے وہ آئے دن ڈفرینٹ قبیلوں والے اپنے اپنے لحاظ سے اس میں آسانیاں ڈھونڈے۔ اب کرتے ہیں پوائنٹ کی بات کہ اب نماز زکوٰۃ تو ایک طرف ہم تو نماز سے ہی منحرف ہیں، نماز ہی ادا نہیں کرتے، نماز سے ہی ہم جو ہے نا ہماری کتنی پرسنٹیج ہے، عوام ہے، لوگ ہے، امت مسلمہ ہے جن کا نماز سے کوئی ربط نہیں ہے۔ پہلا تو یہ بڑی بات ہے، لیکن وہ جو تھے وہ نماز کا اقرار کرتے تھے، زکوٰۃ سے ان کا معاملہ اس سے وہ بری اور ذمہ چاہتے تھے۔ اب زکوٰۃ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک زکوٰۃ جو کوئی نہیں دیتا، پھر جو ہے حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ ان کے خلاف تلوار نکالتے ہیں، اور ان سے پراپر وہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ بھی بات کریں گے کہ وہ کیسے کس طرح وہ لوگ آئے، اکٹھے ہو گئے، کس طرح سے ان سے فائٹ ہوئی، کس طرح اللہ نے اس میں فتح دی۔ ایک کم تعداد میں جو ہے نا لوگ تھے، ان کی تیاری کیا تھی، تو اللہ رب العزت اس میں بھی بڑی
اچھی فتح دی، کامیابی دی، اس معاملے میں سرخرو فرمایا، اللہ نے مدد فرمائی اپنی، کیونکہ جب اللہ رب العزت پہ توکل کر کے اور اس کے اصولوں کے لیے نکلتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت اپنا کرم فرماتا ہے، اپنی رحمت فرماتا ہے۔ ہم سوچنے والی یہ بات ہے کہ تب کے حالات کیا تھے اور اب کے جو حالات ہیں وہ ہم کمپیریزن کریں کہ اب ہم کس پوزیشن پہ کریں، اب کے حالات کیا ہیں۔ اب جو ہیں ہماری تو یہ پوزیشن ہے، نماز نہیں پڑھتے، ایک طرف یہ ہو گئی بات۔ دوسری ہے کہ زکوٰۃ جو لوگ نہیں دیتے، مال ہے ان کے پاس، ان کے پاس اتنی مال ہے، اتنی کیپیسٹی ہے، اتنا سونا ہے، اتنا کہ وہ ان پہ زکوٰۃ جو ہے وہ لاگو ہوتی ہے، تو ہم اس کو کیلکولیشن نہیں کرتے، ہم دینا نہیں چاہتے اور اس پہ ہم پے نہیں کرتے۔ جب ہم زکوٰۃ پے نہیں کرتے اور ہم اس میں جاننا بھی نہیں چاہتے کہ کوئی لوگ اس کی انویسٹیگیشن ہی کریں، علماء حضرات مولوی حضرات بتاتے ہیں تو اس پہ ہم زیادہ تر غور بھی نہیں سکتے، کیونکہ دینے پڑتے ہیں، کیش دینی پڑتی ہے، ڈلیور کرنا پڑتا ہے۔ تو زکوٰۃ، عشر جو ہے فصل کا، صدقہ، یہ سارے معاملات ہم ان سے کتراتے ہیں، ہم تو اس معاملے میں نہیں پڑتے کہ ہم نے کیوں دیں کہ ہمیں جا رہا ہے ہماری جیب سے، مال کم ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، اس میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو اب آتا ہوں کہ اس میں زکوٰۃ جب ہم پے نہیں کرتے، بلکہ اس میں یہ دیکھا گیا ہے ہمارے پاکستان میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں کہ جو زکوٰۃ دوسرے کنٹریز سے آتا ہے، مطلب UAE سے، سعودی عرب سے، دبئی سے، کہیں سے بھی، وہ پاکستان میں زکوٰۃ جو بھیج دیتے ہیں، چلے جی بانٹ دے غریبوں میں جو اس کے حقدار ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہیں وہ اللہ خیر کرے، ایسے لوگ ہیں کہ جن پہ خود زکوٰۃ دینے کے، ان کو ڈلیور کرنی چاہیے، دینی چاہیے، وہ جو ہے وہ زکوٰۃ کو جو ہے نا وہ یوز کر دیتے ہیں، وہ کھا جاتے ہیں، وہ غریبوں کا مال، وہ دیکھو کہیں پہ کوئی جو ہے نا کوئی بھی جنس، کوئی بھی معاملات، کوئی بھی چیز جو ہے نا گورنمنٹ کی طرف سے یا کسی کنٹری کی طرف سے آتی ہے یا کسی امیر بندے کی طرف سے آتی ہے، کسی جو ہے ایجنسی کی طرف سے، کسی کی طرف سے بھی وہ آتی ہے، وہ ڈونیٹ کرتا ہے، تو وہ جو زیادہ چودھری صاحب ہیں، سیاستدان ہیں، جو بڑے ذمہ دار ہیں، وہی اس میں جناب اپنے اصل و رسوخ سے اس کو لپیٹ لیتے ہیں۔ اب تو ہماری تو وہ ہمارے ساتھ وہ کیا، ہمارے ساتھ آ کے تلوار سے کسی ہمارے ساتھ فائٹ کرے، لڑے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، بلکہ ہم تو ایک طرح سے اس قدر اس حالت میں اس قدر گر چکے ہیں کہ ہم پہ تو ویسی عذاب کے حقدار ہیں، لیکن ہماری باتیں ایسی ہیں کہ ہم نے غزوہ ہند لڑنا ہے تو، اور ہم بڑی لاڈلی قوم ہے، تو ہم آخری امت ہیں، تو ہمارا تو بڑا جناب سارا پروٹوکول ہے اور شفاعتیں ساری ہمارے لیے ہیں، یہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہی ہم اس پہ ہمارا یقین ہے پورا، تو کہ جنت کی طرف ہمارے راستے بالکل کلیئر ہیں، اور کسی کے ہو نہ ہو، اس میں سارے فرقے بھی اپنا اپنا وہ جنت کا ٹکٹ جو ہے نا وہ لے کے بیٹھے ہیں۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے ساتھ مطلب کہ فائٹ ہو سکتی ہے، تو اور ہوئی ہے، تو یہ تاریخ اور وہ جو عمل ہے صحابہ کا، وہ اس سے ہم کس نظر میں ہمیں دیکھنا ہے، ہم نے کیا اس میں سے نکالنا ہے، ہم اس پہ کیا انالائز کریں گے کہ ہمیں اس پہ کرنا کیا ہے۔ ہم جو ہے نا زکوٰۃ پہ تو ہم لائٹ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، نہیں دیتے تو کیا چیز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تو اس میں اس کا یہ مطلب ہے میرے خیال میں کہ کوئی جو ایسا کنٹری یا ایسی ریاست جیسے افغانستان ہے یا کوئی ہے جو اپنے اسلام پہ جو صحیح امپلیمنٹیشن کرتے ہیں، جب وہ ہمیں دیکھیں کہ یہ زکوٰۃ کا وہ معاملات نہیں ہے، تو وہ تو پھر ہم پہ وہ کر سکتے ہیں، بلکہ جو بہت زیادہ ہسپانیہ میں ادھر ادھر جہاں جو مسلمانوں کا عروج زوال میں اب بدلا ہے، تو وہ اسی کوتاہیوں کی وجہ سے، اسی نالائکیوں کی وجہ سے، جیسے جو ہے نبی علیہ وسلم کی شان عالیہ میں، ان کی شان عظیم میں جو ہے وہ گستاخیاں اور قرآن مجید بے حرمتی کے جو معاملات ہیں، وہ تو ایک وہ کرتے ہیں، وہ غلط بات ہے، اس پہ ہمیں احتجاج ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، لیکن اصل گستاخ، اصل معاملات تو ہم خود ہیں، ہم خود جو ہیں قرآن کریم کے اصولوں کو، احادیث کے اصولوں کو، صحابہ کی جو طرز حیات ہے اس سے ہٹ کے ہم ہر کام جو ہے وہ اپنا کرنے کو تیار ہیں۔ کون سا کام ہے جو ہم کر نہیں رہے، ٹھیک ہے، اور دعوے دار پورے ہیں ہم جناب کہ ہم ایماندار ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں، اہل اسلام ہیں، اور ہم بڑا کوئی ایک الگ ہی مخلوق ہے۔ تو یہ ہو گیا کہ یہ کیفیت ہے ہماری، تو ہم کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں کہ صاحب، مطلب اگر حضرت ابوبکر صدیق جیسا کوئی ہو
حکمران یا سمجھے کہ وہی اور ہم آگے ہوں تو ہم وہ کس سنیریو میں دیکھتے ہیں خود کو کہ ہم وہ زکوٰۃ پے کرنے والے ہیں، اصولوں کو چلنے والے ہیں، ہمارے خلاف تو خود اس لائق ہیں کہ ہمارے آ کے کوئی ہمیں جو ہے نا اس پہ پنشمنٹ کرے، ہمیں اس معاملے میں ہمیں بتائے۔ تو دوسرا ہے جہاد کی بات، کہ جب جہاد کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، فلسطین کے لیے، کشمیر کے لیے، چچنیا، برما، چائنا، جہاں جہاں بھی مسلم جو ہے عورتیں ہیں، مسلم جوان ہیں، مسلم لوگ ہیں، بوڑھے لوگ، عورتیں، بچے ہیں، ان کو گھسیٹا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، ان کو بڑی تکلیفوں میں رکھا جاتا ہے۔ مسجد اقصیٰ کا جو حالات ہیں، اب تو سوشل میڈیا، اب تو ہر بندے کی ڈیوائس میں، موبائل میں، ویڈیوز میں یہ چیزیں ہیں۔ اب تو وہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں خبریں ایسی ہیں، نیوز ایسی ہے، نہیں کہ وہ ایسے یہ ایسے، اب تو بالکل کلیئر ہے۔ لیکن اتنی جس طرح یہ چیزیں کلیئر ہیں، اسی طرح ہم روحانی طور پہ، ایمانی طور پہ ہمیں ایسا ایک وہم سا اور ایک ڈر، ایک خوف اور ایک عارضی زندگی سے ایسا ہم پیار اور ایسا ہم اس کے دھوکے میں، اس کے چکر میں اور اس تماشے میں ایسا ہم پڑ گئے ہیں کہ ہمیں اس کا کوئی فکر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ جو ہے وہ کوئی آواز اٹھانا، قلم اٹھانا، وہ معاملات تو ایک طرف ہمیں تو احساس تک نہیں ہے اس چیز کا کہ یہ معاملات ہو کیا ہے۔ اب جو ہے جہاد کے لیے جو میں کرتا ہوں، ان سے مخاطب ہوتا ہوں کہ جو علماء جو ہے قرآن آیات کو، ان کے مفاہیم کو، ان کی تفاسیر کو اور احادیث کے جو ہیں مفہوم اور ان کے معاملات اور وہ کس سیاق و سباق میں ان کو تروڑ مروڑ کے، ان کی موڈیفکیشنز کر کے جسے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کو ڈفرینٹ وہ معاملات میں بتا رہے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اس کی میں اگزامپل دیتا ہوں کہ ہیں ایک مفتی طارق مسعود صاحب، ان کو سنیں، ان کا کلپ اگر کسی کو چاہیے کمنٹ کرے تو میں اس کو اس کا گائیڈ کر دوں گا، سن لیں۔ انہوں نے ایک جگہ پہ بیان کر دیا کہ ان سے کسی نے کہا کہ آپ خلافت کے بارے میں، آپ نفاذ اسلام کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے جی؟ تو انہوں نے کہا جی ہم کیسے اس میں بات کریں، یہ تو اگر کوئی اس میں کرے گا، کوئی 10 بندے اکٹھے ہو جائیں گے تو اس میں جناب ایجنسیاں ڈالوں والے جو ہے نا وہ اٹھا کے لے جائیں گے، تو کیسے یہ معاملہ؟ اس کا مطلب ہے کہ ڈر جو ہے وہ اپنی کہ دین جو ہے نا وہ ایسے اتنا چاہیے، اتنا کرنا جتنا اپنی مطلب اہلیت ہے، جتنے اپنے معاملات ہیں، جتنا اپنی جان پیاری ہے، دینا نہ پڑے، سیکریفائس نہ کرنا پڑے، تو کہاں وہ جو ہے نا ایموشنل اور بڑے پر نور اور پر ایمان کو منور اور دلوں کو نور سے، ایمان کے نور سے منور کرنے والے جو خطابات ہیں اور جو سارے بیانات ہیں، وہ کیا معاملات، وہ کیا کوئی جاب ہے، کوئی پروفیشن ہے، یہ کوئی کام ہے، یا کیا کوئی شہرت اچھی ہے، یا کیا چیز ہے، کوئی کام ہو رہا ہے، کوئی جاب ہو رہی ہے، یہ کوئی اللہ کا دین ہے، کوئی اس کا تماشا ہے، جتنا چاہے جیسے چاہے ویسے کرو۔ اور انہیں نے ایک جگہ پہ کہا ہے کہ انہیں کے منہ سے کہ جب کوئی آپ پہ کوئی ایسا حکمران جناب جی مسلط ہو جائے اور وہ چاہے وہ حبشیوں کی طرح ہو دیکھنے، وہ اس کا کان بڑے ہوں، یہ ہو وہ ہو، اس کا رنگ ایسا ہو، ظاہری اپیرنس ایسی ہو کہ وہ نہ اچھا لگے، لیکن وہ مسلط ہو گیا تو اس کو جناب متحد چلتے رہو کمان۔ تو آگے جو ہے اس کا باقی حصہ جو اس حدیث کا ہے کہ وہ جیسا مرضی اپیرنس میں ہو، کلر میں، رنگ میں، معاملات میں، قد میں، لیکن وہ آپ کو اسلام کے رستے پہ لے کے جا رہا ہو، اسلام کے رستے پہ چل رہا ہو، تو پھر اس کے پیچھے آپ چلیں۔ وہ آدھا جو ہے نا مفہوم حدیث کا، آیات کا، ان کو کر کے، تاریخ کو ادھر ادھر جو ہے نا کر کے، تو یہ سارا جو ہے نا امت کو جو ہے کنفیوز کرنے کے لیے، ان کو کرنے کے لیے سارے یہ معاملات کرتے ہیں۔ اب اسی بات سے مجھے یاد آ گیا جناب اصلاح الدین ایوبی کو ان کو کسی اپنے نے بتایا کہ جناب کوئی ایک بڑے علامہ صاحب، مفتی صاحب کو نئے آئے ہیں کسی قصبے میں، کسی جگہ پہ، دیہات میں، کسی ایریا میں، تو وہ بڑے ہی کمال ان کا بیان ہے، وہ بڑے ہی انفلوئنس کرتے ہیں، بڑے اٹریکٹیو ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا چلیں، انہوں نے اپنا نا بھیس بدلا، ذرا ٹھیک ہے، درویش وہ بندے تھے، ایک عظیم سپہ سالار تھے، ٹھیک ہے، تو وہ گئے، انہوں نے جا کے ان کے کوئی تقاریر یا کوئی معاملات سنا، اور سن کے انہوں نے اس سے چیز گیس کر لی کہ یہ چاہتا کیا ہے، یہ بندہ کس کیٹیگری کا ہے، کیا چاہتا ہے اور کس گروپ سے ہے۔ تو یہ علماء حق ہے، یہ علماء سو ہے۔ تو اس میں جو ہے نا
بعد میں جب وہ لوگ چلے گئے انہوں نے ان کے پاس بیٹھے بات کی، انہوں نے کہا جی مسجد اقصیٰ کا جو ہے معاملہ، تو وہ کیسے ہم اس کو حاصل کریں، کیسے اس کے لیے جو ہے نا ہم لڑیں، کیسے اس میں ہمیں فتح مل جائے، تو کیا ہونا چاہیے جناب علامہ صاحب؟ تو اس میں کیا ہونا چاہیے، اس میں ہم کو دعا کرنی چاہیے اللہ سے، اور دعا کریں گے تو اللہ رب الکرم فرمائے گا اللہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا بس اسی لفظ سے، اتنی بات سے انہوں نے اس کو پکڑا، کیونکہ ہاں ان کو سیدھے ہو گیا، بتایا ان کو سائڈ، جناب ان کو کھینچا، ان کو کہا کہ تو آیا کدھر سے ہے، تیرا کس سے تعلق ہے؟ انہوں نے اسی سے اسی کو پہچان لیا اور اس کو اسی کی اس کی پنشمنٹ دیا، اس کو سزا دی۔ دیکھیں اب کیا لیول ہے اس مجاہد کا، اس عظیم سپاہ سالار کا، صلاح الدین ایوبی جنہیں کہا جاتا ہے۔ تو پڑھے ان کی تاریخ، ہمارے جو ہیں مجاہد، ہمارے جو فائٹر، جو مارکوں میں جنہوں نے کمال کر دیا، تو ان کی زندگی کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ وہ کیسے تھے، کیا تھے، کیا کہتے تھے، کیا ان کا لائف سٹائل تھا۔ اور یہ دیکھیں یہ کیا معاملہ، اب یہاں کیا ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ، جہاں کہیں جو دل کا جناب آزادی رائے والا انہوں نے کھڑا کیا ہوا نظام، تو اس میں وہ بولتے جاتے ہیں، ایک وہ تفرقات ہے اپنا، پتہ نہیں کتنے فرقے، کتنے یہ گروپ جتھے یہ بن گئے ہیں، اس میں الگ الگ ان کے معاملات، جو کس کا دل چاہتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ آ کے وہ عوام کو، جوانوں کو وہ جو ہے وہ کرتا ہے۔ اور آج کی جو ہماری جنریشن ہے، نیو جنریشن، وہ بھی جو ہے کہتے ہیں کہ کوئی لبرلزم والا، کوئی لبرل ٹائپ، کوئی فریڈم والا، کوئی اپنا جسم اپنی مرضی کے ٹائپ کا کوئی ہمیں کوئی مل جائے، کوئی مولوی کو، ان سے ہم رجوع کر لیں، اس سے فتوے لے لیں، ٹھیک ہے، بینکنگ کے معاملے میں لے لیں، جناب لائف کے بارے میں، طلاقوں کے بارے میں، کسی بھی جس سے ہمیں جو ہے نا کوئی رستے مل جائے۔ جس طرح میں حضرت صدیق کا وہ کر رہا تھا کہ وہ زکوٰۃ سے وہ بری ہونا چاہتے تھے، اسی طرح آج بھی ہیں ہم، وہ تو ہم چھوڑ چکے۔ تو اب جو ہے کھل کے جو ہے نا یہ سارے فتنے اور یہ بیانات کرنے والے لوگ، موڈیفکیشنز کرنے والے، لیکن اللہ رب العزت بڑا واضح طور پہ ان سے جو ہے نا ان کو وارننگ کرتا ہے کہ سامن قلیلہ، قرآن کریم میں، کہ تم جو ہے نا بڑی کم پیسوں میں، بڑے کم ٹکوں میں، بڑے کم یہ دنیا کی جو ہے نا معاملات میں تم قرآن کریم کو، قرآن آیات کو تم بیچتے ہو۔ تو ایسا ہی، تو یہ تھا میرا کہ یہ جہاد والا معاملہ کو کلیئر کرنا، اور دوسرا زکوٰۃ کی اہمیت، اور آج ہم کس پوزیشن پہ کھڑے ہیں۔ تو کلپس ہو گیا کافی لینتھی، اس کو کلوز کرتے کرتے اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی جو ہے توفیق دے، اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو ویڈیوز جو ملتی رہیں، جس کو آپ سبسکرائب کریں، اس میں کوئی مقصد نہیں ہے کوئی دنیاوی، اس کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کو اس میں اچھے میسج اور اپڈیٹس اسلامی لحاظ سے، اسلامی نقطہ نظر کے لحاظ سے آپ کو ملتی رہے گی۔ کوئی کمی، کوئی کوتاہی تو اللہ سے میں معافی چاہتا ہوں، اور آپ گائیڈ لائن کرنے کے لیے، اور طالب علم میں تو کمنٹس کریں، بتائیں کہ اس طرح ہے، کوئی چیز کی سمجھ نہیں آئی، یا کوئی حوالہ چاہیے، کوئی بات کیا تو میں اس کا رسپانسیبل ہوں، تو میں اس کو آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا، آپ کو اس کا آنسر کروں گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی، حدیث کی، اسلام کی، صحابہ کی زندگیوں کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آسانیاں فرمائے۔ جزاک اللہ۔